معراج۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی بنی اسرائیل۔ پاک ذات ہے جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تاریخ اسلام میں 11 سال نبوت کی وہ رات بھی ایک عجیب شان رکھتی ہے جس کو شب معراج کہتے ہیں۔ یہی وہ شب ہے جس میں سردار دو عالم فخر کائنات کو خدا کی طرف سے وہ مرتبہ قرب عطا ہوا جس کی نظیر انبیاء رسل میں بھی نہیں مل سکتی۔ یعنی ایک ہی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے ساتوں آسمان تک سیر کرائی گئی اور تمام عجائبات اراضی و سمائی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا۔ تمام علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف جسم اطہر کے ساتھ نصیب ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ سب بحالت بیداری دیکھا۔ لیکن علماء سیر نے اسرا معراج کو دو حصوں پر تقسیم کر دیا۔ آپ کا اس جسم اطہر کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تشریف لے جانا اسرا کہلاتا ہے۔ اس کا ذکر قرآن عزیز کی مذکورہ بالا آیات میں کیا گیا ہے، اور مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں تک جانا اور تمام عجائبات و سماوی کا ملاحظہ فرمانا، پھر قرب رومانی اور روایت باری کے معجزانہ کمالات کو حاصل کرنا معراج کہلاتا ہے۔ اس کی تفصیل بخاری اور مسلم جیسی حدیث کی صحیح کتابوں میں روایت کی گئی ہے، جن کا درجہ روایت، اعتماد و روایت و تسلسل کے اعتبار سے اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ عقل و روایات سے اس کا انکار محال ہے۔ صحیح حدیث میں معراج کے واقعے کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوابگاہ میں جبرائیل امین جنت سے ایک سواری لے کر حاضر ہوئے جس کو براق کہتے ہیں۔ جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا اور کیا کہ خدا قدوس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخشا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی و پیغمبر کو عطا نہیں ہوا۔ آپ میرے ساتھ تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر پہلے بیت المقدس پہنچے اور وہاں سے مسجد اقصی میں نماز ادا کی اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے گئے۔ ساتوں آسمان، جنت و دوزخ، ملا اعلیٰ کی سیاحت فرمائی اور وہاں انبیاء سابقین سے ملاقات فرمائی۔ اس کے بعد قرب الہی کا وہ درجہ نصیب ہوا جس کا ذکر قلم و زبان سے محال ہے، بلکہ عقل و دماغ بھی اس کے تصور سے عاجز ہے۔ اس کو تو خدا اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ معراج روحانی و جسمانی کی عظیم عالیشان اور محرر العقل شرف سے مشرف ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو سونے والوں نے اسی بستر پر پایا جہاں ابتدائی شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب راحت میں دیکھا تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معجزہ واقعہ کا صحابہ سے ذکر فرمایا۔ سب سے پہلا وہ شخص جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تصدیق انتہائی جوش و عقیدت کے ساتھ کی، ابو بکر بن قحافہ، اور صلہ میں دربار رسالت ہے اور صدیقت کا وہ مرتبہ اعلیٰ پائے کہ امت مرحومہ میں صدیقین کی ذات گرامی کا تک رائے امتیاز ہے۔ مشرکین مکہ کو بھی شدہ اس قصہ کا معلوم ہوا۔ ابو جہل جیسے مترمد و ناحق کوش بہت سے مسجد میں جمع ہو گئے اور اس واقعے پر بتیاں کسنی شروع کر دی۔ ابو جہل نے صدیق اکبر کو مخاطب کر کے یہ بھی کہا کہ تم کیا اس معاملے کی تصدیق کے لیے تیار ہو؟ آپ نے فرمایا میں تو اس سے زیادہ عجیب بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام خدا کے پاس سے وحی آتی ہے اور آسمان و زمین کے درمیان وحی کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مشرکین نے امتحان کے طور پر اپنے ان قافلوں کا حال معلوم کیا جو شام سے مدینہ واپس آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قافلوں کا حال بیان کیا اور فرمایا کہ فلاں قافلہ اس مقام پر فروکش ہے اور دوسرے قافلے کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، فلاں شخص اس کی تلاش میں مصروف تھے۔ بعض نے بیت المقدس کے حالات دریافت کیے اور وہاں کے مخصوص مقامات کے پتہ معلوم کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتوں کے جواب چشم دید واقعات کی طرح دیے۔ جب مشرکین اس میں بھی ناکام رہے تو مسجد اقصی کی بعض ایسی چیزیں دریافت کرنے لگے جن کی آنکھوں سے دیکھنے والا شخص بھی عموماً یاد نہیں رکھتا۔ یہ کہ مسجد کی چھت میں کڑیاں کتنی ہیں اور دیواروں میں طاق کس قدر ہے، مگر دشمنان حق کی تضلیل اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حقائق حق کے لیے رب قدیر نے بیت المقدس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اور اپنے ہر چیز کو دیکھ کر صحیح بتا دیا۔ یہ سوالات صرف اس لیے کیے گئے کہ مشرکین مکہ خواب واقف تھے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی بیت المقدس کو دیکھا، نہ اس سرزمین کے راستے اور مقامات کی تفصیل سے واقف ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ معجزانہ جواب سے سنے تو جوش و حسد و عداوت نے بجائے قبول و
اقرار کے اس پر آمادہ کیا کہ آزمائش کی تصدیق کے لیے ابھی ہم اپنے آنے والے قافلوں کا انتظار کرنا چاہیے۔ آخر قافلے بھی آ پہنچے اور مشرکین مکہ نے آہستہ آہستہ ان سے معاملات کی تصدیق بھی کر لی۔ جب انکار کے لیے کوئی گنجائش باقی نہ رہی تو اب اس کے سوا اور کوئی ہاتھ نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر ہونے کا الزام لگائیں۔ افسوس کہ آج بھی بعض مسلمان اس موجزانہ واقعے کو اس لیے مسخ کرنے کے در پہ ہیں کہ اس واقعے کو اس کے اصلی خط و خال میں قبول کر لینے سے کہیں ان پر عجائب پرست ہونے کا الزام نہ آ جائے یا مذہب سے آزاد جماعت ان کو روشن خیال طبقہ کی فہرست سے خارج نہ کر دے۔ لیکن یہ عجیب و غریب واقع روایت در روایت کے اعتبار سے ناقابل انکار خود قرآن عزیز کا اس واقعے کے متعلق یہ فرمانا وَمَا جَعَلْنَا اللَّاتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ اس بات کی روشن شہادت ہے کہ یہ واقعہ اپنی خصوصیات میں ایک عجیب و غریب جو سننے والوں کے لیے قبول و انکار ایک سخت آزمائش و امتحان کا باعث ہے، اور اگر اس کی حقیقت صرف ایک خواب یا روحانی ترقی کی ہوتی تو اس میں ایسی کوئی خاص حیرت کی بات نہ، اور نہ یہ واقعہ موافقین و مخالفین کے درمیان حق و باطل کا معیار قرار پاتا، اس لیے کہ خواب میں ایسے واقعات کا پیش آ جانا ایسی عجیب بات نہ تھی کہ جس کی تصدیق یا تکذیب میں وہ معرکہ برپا ہو جس کی بدولت کفر و انکار اور ایمان و تصدیق کی دو جداد بنیادیں قائم ہو گئیں۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے وہ تمام حالات بیان کرنا جن کے ایک ایک حرف ایک ایک جز کی تصدیق خود آنے والے قافلوں نے کی، اور باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی مخالفت و عداوت کے اصل حقیقت کا انکار نہ کر سکے، اس لیے کہ اہل مکہ خوب جانے جاتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے کسی حصہ میں بھی بیت المقدس کو نہیں دیکھا، اور مشرکین کا بیت المقدس کے مختلف مقامات کے متعلق حالات دریافت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک سوال کے متعلق شافی جواب دینا، یہ امور اس ناقابل تردید شہادت ہیں کہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کے انہی معجزات کے بارے میں سے ہے جن کا انکار تعلیم اسلام کو خیر باد کہے اور ناقابل انکار روایت در روایات کو ٹھکرائے بغیر قطعاً ناممکن ہے۔ رہا یہ امر کہ قرآن عزیز نے اس کو رویا سے تعبیر کیا جس کے معنی خواب کے ہیں، پس یہی ایک مغالطہ ہے جس کی حقیقت سمجھے بغیر بامصدق تصریح میری رصد دیوار کچھ غلط عقیدہ کی بنیاد قائم کر لی گئی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ جو واقعہ عالم غیب میں مشاہدہ کیا جائے اور عام نگاہیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہوں، خواہ نبی اور رسول اس کو بیداری میں ہی کیوں نہ دیکھے، لغت میں اس کے لیے کوئی مستقل ایسا لفظ نہیں ہے جو اس حقیقت کو کما حقہ ادا کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس حقیقت کو واضح اور ظاہر کرنے کے لیے رویا کا استعمال کیا جو عالم مشاہدہ اور عالم خواب سے جدا عالم غیب کی روایت کو ادا کر رہا ہے۔ اس لیے حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی قدس سرہ العزیز نے اردو ترجمہ قرآن میں رویا کا ترجمہ دکھلوا کیا ہے جو عالم غیب کے مشاہدہ کی مجموعی حالت کو اس طرح ادا کر رہا ہے کہ منفرد لفظ میں ایک بہتر تعبیر ناممکن ہے۔ اس حقیقت کو حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری مدظلہ نے سورہ والنجم کی تفسیر مظلوم میں مدلل بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر عربی میں ہے۔